وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں اور بلوں میں اپنی چھتیں بنا، پھر طرح طرح کے پھل کھا اور اپنے رب کی صاف اور آسان راہوں پہ چل۔ پھر ان کے پیٹوں میں سے ایسا مشروب نکلتا ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ واقعی اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر آپ مل کے ساری دنیا کی مکھیوں کو کسی کام پہ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں، زور ہی نہیں۔ ورنہ اگر یہ اختیار اللہ دے دیتا تو مچھر اور مکھیوں سے بندہ بڑا کام لیتا، لیکن نہیں کر سکتے نا۔ لیکن شہد کی مکھی کو بھی آپ نے تو نہیں لگایا کام پہ، کس نے لگایا؟ رب نے وحی کی۔ کس طرف وحی کی؟ کہ تم نکلو، پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں میں گھر بناؤ، بلوں میں گھر بناؤ اور شہد بناؤ۔ بڑی لمبی اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن جتنی یہ پروازیں کرتی ہے، جتنی یہ محنت کرتی ہے، جتنا یہ چکر لگاتی ہے دنیا کا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ جتنی یہ محنت کرتی ہے وہ شاید سارا لوگوں کے کام آتا ہے، اور بہت اس میں شفا بھی اللہ نے رکھی۔ اور ساری محنت کس کی ہوتی ہے؟ مکھیوں کی۔ شہد کی مکھیاں سردیوں میں اور مختلف اس میں سردیوں میں گھٹی رہتی ہیں، جڑ کے رہتی ہیں اور اپنی گرمی سے شہد کو نرم رکھتی ہیں اور اس میں کھاتی بھی رہتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اور گرمیوں میں اپنے پروں سے پنکھے جھلتی ہیں اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ یہ کس نے ان کو طریقے بتائے؟ اور بڑی مکھی ہوتی ہے، ایک لیڈر ہوتی ہے، آنے والی مکھیوں کو سونگ کے اندر جانا دیتی ہے۔ اگر کوئی گندی جگہ پہ بیٹھ کے آئی ہو تو ساری مکھی اس کو مار دیتی ہے۔ کس نے وہی کی؟ یعنی گندے لوگ، گندی مکھی اندر آ جائے گی تو سارا شہد گندا ہو جائے گا، تو چیک کرتی ہے، بڑے منظم طریقے سے کرتی ہے، اور ایک بڑی لیڈر مکھی کو مانتی ہیں ساری، اس کی بات بھی سنتی ہے۔ یہاں تو ہر کوئی لیڈر بنا پڑا۔ گھر میں بہو کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اقتدار مل جائے، شکر کرو ساتھ سے موجود ہے، ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی بھی، شکر کرو، بلکہ کہو کہ اچھا جب تک اللہ ان کو زندگی دے ہمارے پہ نہ ہی بوجھ پڑے، نہ ہی ذمہ داری پڑے، کیونکہ کل جب ذمہ داریاں پڑیں گی تو آپ کو پتا کہ سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں بھی ہیں۔ پھر یہاں پہ کیا کہا گیا کہ نعمت ہے، شاید بہت بڑا نعمت ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے بھی کی، مکھیوں نے یہ سارا کام کیا۔ اللہ نے اس کو تسخیری اجازت دی کہ ہر پھل کے پھول چوسے، ان میں سے قدرتی مشروب جمع کرے۔ پھر آنے جانے کی راہیں بھی اللہ نے آسان کر دی، جہاں چاہتی ہے عظیم فضا میں گھنٹوں اڑتی رہتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے، پہاڑوں میں جاتی ہے، سیدھا اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہے۔ مجال ہے جو راستہ بھولے، دائیں بائیں کہیں اور چلی جائے، لوٹ کر اپنے بچوں اور چھتوں کی طرف واپس آتی ہے۔ یہ پروں سے موم اور منہ سے شہد بناتی ہے اور دوبر سے انڈے دیتی ہے، صبح شام اپنے کام لگی رہتی ہے، اپنا کام چھوڑتی نہیں کہ اللہ بھی اب میں شہد بھی بناؤں اور انڈے بھی دوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے بھی پیدا کرے اور گھر بھی سنبھالے، باتیں ہی کرتے رہتے ہیں ہم سارے۔ جس کام کے لیے جو وہی کی اللہ نے، جس کام کے لیے مرد کو بنایا وہ مردوں کو کرنے دے، جس کام کے لیے عورتوں کو بنایا وہ عورت بھی کرے۔ شور کیا ڈالا ہوا ہے؟ آپ بنائی اس لیے گئی ہے نا، تخلیق انسانیت کی بقا کے لیے آپ بنائی گی نا، نکاح اس لیے رکھا گیا۔ اور آپ کے اندر نرم جوش ہے، آپ بچوں کو سینے سے لگا کے پال سکتی ہیں نا، مرد تو نہیں پال سکتا، نہ پڑھا سکتا۔ 4 بچوں کو لے کے مائیں بیٹھ کے پڑھا لیتی ہیں، تیاری کروا لیتی ہے پیپر کی طرح۔ مرد کو کہنا تھوڑے اٹھا مارنا شروع کرنے کا، یا کہ خود پڑھاؤ، میں نہیں کس کو پڑھا سکتا۔ تو یہ ساری جو کوالٹی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں نا، اپنے بچوں کے ساتھ محبت، شفقت اور پیار سے پیش آئیں، پڑھائیں خود ان کو ٹائم دیں، یہی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے نا۔ اور ساتھ گھر کو بھی سنبھالیں۔ وہ کسی نے کہا نا کیا کیا سنبھالوں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، تو اس کے میاں نے کہا تو اسے زبان سنبھال لے تو کچھ نہ باقی سنبھال۔ ہم زبان سے کہہ کے سارا ضائع کر دیتے ہیں۔ مت دہرایا کریں، آپ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ میری والدہ بڑی اچھی بات کہتی ہے، بیاہی نہ کرو تو میں ہنس پڑتی ہوں، نہ کرو نا، شادی بھی ضرور کرنی ہے اور شادی کے بعد جھمیلے بھی نہیں لینے۔ آپ نے خود ذمہ داری کی، لائف اور اللہ کا بھی حکم ہے کرنی چاہیے، تو جب شادی کر دی تو پھر شور کیوں ڈالتے ہیں؟ یا امی کہتی ہے کہ یہ کہنی ہے نا اگلے پیچھے سارے مر جاؤ ہوئے مریں گے تو نہیں ہو بیچارے، اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تھوڑی ان کی بھی قدر کر لے۔ نہیں، میرے ماں باپ سلامت رہے اس کے مر جائیں، میری بہنیں سلامت رہیں اس کی بہنوں کی میں شکل نہ دیکھوں۔ کیا ہے ہم سیکھیں، مکھی سے سیکھیں، منہ سے کیا بنا رہی ہے، پیٹ سے کیا بنا رہی ہے، انڈے کیسے دے رہی ہے، پروں سے کیا کر رہی ہے، سفر کتنا کر رہی ہے، کیوں اتنے بچے پیدا کر رہی ہے، مزید شہد بنانے والے دنیا میں موجود ہوں۔ ہم اس لیے اولاد پیدا کریں گے کہ امت مسلمان میں اضافہ ہو، میرے نبی کی حدیث کے مطابق دین کے تبلیغ کرنے والے زیادہ ہوں، کلمہ گو زیادہ ہوں،
نہیں ہم تو بس ضدیں لگائیں گے کیونکہ ہماری فٹنس خراب ہوتی ہے نا. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہیں فوت کر دے گا، بیچ میں کیا کرنے آئے تھے عیاشی. اور تم میں سے کسی کو ردی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، ارذل عمر، کہ سمجھ کے بعد کچھ بھی نہ سمجھ سکے. یقین مانو اللہ بڑا علم والا بڑی قدرت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی. آپ کی دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل والحرم وارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا والممات. اے اللہ میں بخل سے، سستی سے، بڑھاپے سے، ردی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. عمر کتنی ہے میرا رب جانتا ہے، لیکن اگر یہ عمر آپ قرآن کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور پہنچانے میں لگا دے، اپنی زندگی کا یہ ایم بنا لیں، باقی تو چلے گا زندگی کے ساتھ ساتھ. جیسے مکھی کا ایم کیا ہے؟ شہد بنانا، باقی سب چلتا ہے. تو ارذل عمر میں بھی دیکھیں یہ لوگ سٹیاتے نہیں، ان کے بلکہ سینسز قائم رہتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ نکھر جاتے ہیں، ان کا علم بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. یا یہ قرآن پڑھتے ہوئے مرتے ہیں، یا ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اذان دیتے ہیں یا سجدے میں، یا کتنے علماء کا میں دیکھا درس دیتے دیتے ان کی گردن لڑک گئی، جیسے ان کو سیدھا کیا تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یعنی آخری عمل بھی ان کا کیا تھا؟ قرآن پڑھانا. تو ایسے بندے کی جتنی عمر لمبی ہو اچھی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے دین کو، اور اللہ ایسے لوگوں کو لمبی عمر دے جو دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن جو دنیا دار ہے نا وہ سٹیا جاتا ہے، یا برائیاں کرتا رہتا ہے، ہر وقت بیٹھ کے اپنی بہوؤں کا، بیٹوں کا، پوتوں کا، دوتوں کا رونا روتا رہتا ہے، یا گالیاں گلوچ دیتا رہتا ہے، برا بھلا کہتا رہتا ہے. بس کچھ نہ کچھ وہ الٹے سیدھے کاموں میں ہی پڑ جاتا ہے، اور ساری ان کی جو فیملی ممبر ہیں ان سے تنگ پڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس نے بڑا تنگ کیا ہوا، اس بڈھے نے بڑا تنگ کیا ہوا، اس بیٹی نے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی میں اور کچھ کیا نہیں ہوتا. اب جو کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. جب نکلتا ہوا نظر آتا ہے غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کمایا، یہ مالک بن کے بیٹھے. یہی ہوتا ہے. آپ جتنا بھی کمائیں بچے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو ارذل عمر، کمی عمر کو کہا گیا، سٹیائی ہوئی عمر کو کہا گیا. یہ ان کو نہیں ملتی جو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، بہترین زندگی گزارتے ہیں، اور بہترین موت ان کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ارذل عمر کی ہر تکلیف سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جب خاتمہ کرے تو ہم کوئی دین کا ہی کام کر رہے ہوں اور اللہ کی رضا کے کاموں میں ہماری جان نکلے. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے روزی میں تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. پھر جنہیں روزی میں فضیلت دی گی وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو لوٹانے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائے. تو کیا یہ مشرک اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی خود تو اپنے غلاموں کو جوتی کی نوک میں رکھا ہوا ہے. اس وقت تو غلامی آپ کو پتہ نا کیا تھا. اب بھی جو ہمارے کچھ علاقوں میں غلامی ہے، بڑی بری زندگی ہے ان کی. اپنے وہ فیصلے خود نہیں کر سکتے، شادیاں بھی وہ خود نہیں کر سکتے. سارا دن ان کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان کے بھینسیں چراتے ہیں، ان کو تھوڑے سے وقت کے لیے اناج دیا جاتا ہے، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، پیسہ انہیں نہیں ملتا. انسان کو نہیں برداشت کرتا، اور اللہ رحمان کے ساتھ اس کی مخلوق کو آپ نے شریک بنا رکھا ہے. تو یہاں منع کیا گیا. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، تمہارے لیے جوڑوں میں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں پاکیزہ روزی دی. کہ آپ پھر بھی مشرک باطل پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. یعنی اللہ نے تمہیں پاکیزہ اور نفیس مشروب ہی نہیں صرف دیے، کھانے کے لیے نہیں کچھ دیا، اور بھی بہت کچھ دیا. یہ احسان فراموشی ہے کہ اس کے ساتھ شریک کرنے لگے دیوتوں کو، بتوں کو، مورتیوں کو، اور کیا کہ ہمارے میں جتنا کرم ہے ان کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن انسان کو اپنے احسانات یاد دلائے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی نہ دی تھی، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے تابعدار نہیں بنائے تھے، کیا میں نے تجھے رئیس اور چودھری نہیں بنایا تھا. انسان کہے گا ہاں، تو جواب میں اللہ کہے گا پھر تم نے کیا کیا. پھر یاد رکھیے گا جواب دینے کے لیے ہم سب کو تیاری کر کے رکھنی چاہیے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. مشرک اللہ چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمان اور زمین میں سے ذرا سی بھی روزی میں قادر نہیں اور نہ ہی قدرت رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ پر مثالیں چپسا نہ کرو، یقین مانو کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب مخلوق کی مثال ہم کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں جی یہاں بھی پرائم منسٹر تک جانے کے لیے اس کے پی اے کی ضرورت ہے، اور وہاں تک رسائی کے لیے یہ ٹھیک ہے، مانا دنیا سے پاک کی ہے، مجھے یہ ٹیبل اکیلا نہیں میں اٹھا سکتی، آپ کو بلاؤں گی آپ ساتھ اٹھائیں گے. لیکن اللہ کو یہ ٹیبل اٹھانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نہیں. اب ایک بندہ ہے اس تک رسائی کے لیے، کیونکہ وہ ہر وقت سب کی ایٹ اے ٹائم سب کی سن نہیں سکتا، اس کو رات کو سونا بھی ہے، اس کو اور میٹنگز میں بھی جانا ہے، اور میرے جب تک حال حوال اس تک پہنچائے نہیں جائیں گے اس کو پتہ بھی نہیں چلنے.
لیکن اللہ کو کیا میرا حال حوال نہیں پتا؟ اسے نہیں پتا پاکستان میں کتنی عورتیں، کتنے مرد اور کتنے بچے رہتے ہیں، اور کس عورت کا کیا غم اور کیا دکھ اور کیا تکلیف ہے، وہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے کہ اس کے لیے اب مجھے وسیلے ڈھونڈنے پڑیں گے، اور ان کو بھی قبروں میں مرے وہ خود مرے ہوئے بیچارے، ان کو جا کے ڈھونڈوں گی. وہ خود مرے ہوئے، انہیں اپنا نہیں پتا کہ کس دن اٹھائے جائیں گے. یا قرآن کی آیتیں ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہم کس دن اٹھائے جائیں گے قبروں سے. اور میں انہیں جا کے کہہ جاؤ اللہ سے کو میں بڑی پریشان ہوں، اللہ سے دعا کرو تمہارے وسیلے سے، تمہارے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان کر دی. کفری عقیدہ ہو جاتا ہے. کسی کے در پہ، کسی کی چوکھٹ پہ جانا، مثالیں مت چپسا کرے. انسانوں کی مثالیں اللہ کے ساتھ مت چپسا کرے. انسان کمزور ہے، انسان محتاج ہے، انسان کو پیے کی بھی ضرورت ہے، سیکٹری کی بھی ضرورت ہے، اس کو تحقیق بھی کروانی ہے، اور وہ ایٹ اے ٹائم سب کی نہیں سن سکتا. اس کو سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جاگنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. اور ظلم کا بھی اس سے ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ سے ناانصافی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے ساتھ بندوں کو مت ملائیں. ٹھیک ہے، سیڑھی کی ضرورت بندوں تک جانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ تک نہیں. اللہ شے رکھ کے بھی قریب ہے. اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ غلام ہے جو کسی ملکیت ہے اور کسی چیز پر بھی قادر نہیں، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے پاکیزہ روزی دی ہے، پھر وہ اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتا رہتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ بڑائیاں اللہ ہی کے لیے، بلکہ اکثر لوگ علم سے کورے ہی ہوتے. میں آپ کی وجہ سے غلط لفظ بول رہی ہوں بیٹا، ڈسٹرب ہو رہی ہوں. یہاں کافر و مومن کی مثال ہے. اللہ نے یہ مثال کافر و مومن کی دی کہ وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں اور کسی بات پہ بھی قدرت نہیں رکھتا، یعنی کافر ہے. اور دوسرا جسے پاکیزہ روزی دی کہ یعنی مسلمان ہے. کافر اللہ کا غلام ہونے کے باوجود شیطان کا غلام ہے، اس لیے شرک کی وجہ سے اس کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا. اور مسلمان ایمان کی دولت کی وجہ سے دن رات اللہ ہی کا غلام رہتا ہے. تو پھر اس غلام میں اور اس غلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اللہ نے دو شخصوں کی مثال بیان کی. ان میں سے گونگا ہے جو کسی چیز میں قدرت نہیں رکھتا اور اپنے آقا پر بوجھ ہے. آقا جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ بھلائی دے کر واپس نہیں لوٹتا. کیا یہ اور وہ جو انصاف سے حکم کر رہے اور ہے بھی سیدھی راہ پہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں بھی کافر و مومن کی مثال دی گئی. ابن عباس کہتے ہیں کافر و مومن کی مثال ہے. ایک روایت میں ابن عباس کے نزدیک کی آیت ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے غلام کے بارے میں اتری. عثمان اس غلام پر خرچ کرتے رہتے تھے، بیٹھے اس کو کھلاتے رہتے تھے. یہ پھر بھی اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا، برا بھلا اسلام کو کہتا تھا اور آپ کو خیرات اور نیک کاموں سے روکتا تھا. کہا کیا بتائیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی کو معلوم ہے. قیامت کا معاملہ ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی جلدی. یقین مانو اللہ ہر چیز پر قادر. اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا جبکہ تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا. اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. کیا انہوں نے پرندے آسمان کی فضاؤں میں اللہ کے حکم سے مسخر نہیں دیکھے؟ انہیں اللہ ہی روکے ہوئے. بلا شبہ اس میں بھی ایمان والوں کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور احسان عظیم یاد دلا رہے ہیں کہ اس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی بنا سکتا تھا نا. شکر ہے انسان کا نطفہ بنایا، سور کتے بلی کا بھی بنا سکتا تھا. ہمارا کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں. اس سے سب سے پہلے تو یہ شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تو نے شکر ہے انسان بنایا اور صحت مند انسان بنایا، ہاتھ پیر پورے ڈالے. میں نے ایک سائٹ اپنے فیس بک پہ ڈال رکھی ہے، وہ روزانہ ایسی خواتین اور ایسے مردوں کی پوری ویڈیوز بناتے ہیں، یا جن کی ٹانگ ہوتی نہیں، یا وہ ایک ٹانگ کہہ لیں آدھے کمرے تک موٹی اور ایک بالکل سوکھی ہے. پھر وہ بھی دکھاتے ہیں دونوں ٹانگوں ہاتھوں سے محروم ہے. کل ایک دکھائی کہ وہ اسی طرح کی خاتون ہے لیکن وہ ماڈلنگ میں آگے آئی ہے، اور اسے ماڈلنگ ظاہر یورپین ہے، دوسرے ممالک کے. تو میں بس یہی کہتی ہوں اللہ تیرا شکر، ہاتھ پیر سلامت، اللہ تیرا شکر. لیکن ایک چیز دیکھ کے انہیں خیال آتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کام کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہے. کیا میرے خلاف حجت نہیں بنے گی کہ پیر نہیں ہے پھر بھی آ گیا، پاؤں نہیں ہے پھر بھی آ گیا، باڈی ہے ہی نہیں اور اپنے سینے کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہے پھر بھی ہم سے آتے ہیں. چہرے اسمائلی ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، جولری پہنی ہوئی، ایکٹیو ہیں. کوئی چہروں پہ افسردگی نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی دھونا نہیں، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہے. اور ہمیں دیکھیں ہر وقت مقصودے رکھتے ہیں. تو سب سے بڑا تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ انسان بنایا اور انسان کے پیٹ سے انسان پیدا کیا. آنکھیں دیے، کان دیے، دل دیے. کس لیے؟ کہ ان سے میں اللہ کی باتیں نہ سنوں، اللہ کے احکامات نہ دیکھوں، ان پہ کان نہ دھروں. اس لیے تو یہ سب کچھ نہیں دیا تھا. یہی صحیح بات ہے کہ عقل کا مرکز دل ہے، مگر بعض لوگوں نے دماغ کو بنایا ہوا ہے. عقل اس قوت کا نام ہے جس سے انسان بھلے برے، نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے. انسان میں یہ
قوت شروع سے رفتہ رفتہ ترقی پاتی ہے، جوانی تک مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک قوت اس لیے عطا فرمائی تھی کہ انسان رب کی عبادت سوچ سمجھ کے کرے اور ہر عذر قوت سے رب کی اطاعت پر مدد لے یا اس کے خلاف استعمال کرے۔ پاگل پیدا کر دیتا تو باتیں کر سکتے تھے آپ، نہیں، نارمل پیدا کیا، نہ نارمل پیدا کیا تو تکبر آ گیا۔ حسن اس نے دیا، اس حسن پہ تکبر، جوانی اس نے دی، اس جوانی پہ تکبر، مال اس نے دیا، اس مال پہ تکبر، اور پھر اتنا تکبر کہ پھر نعوذ باللہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے لگ گئے۔ زبان سے تو نہیں ہم کہتے، لیکن ہماری حالت تو یہ بتاتی ہے نا، جس شان سے ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں سب کچھ دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ پھر پرندوں کا ذکر کیا گیا، دیکھو آسمان میں کیسے مسخر ہے، کس طرح پرواز کرتے بغیر پیٹرول ڈلوائے، بغیر انجن کے۔ پرندے کی بہت سی کوالٹی ہے، لیکن 6 باتیں ہمیشہ مجھے اس کی بہت پسند آتی ہے۔ پہلی یہ کہ کبھی وہ مانگتا نہیں مانگتا نا، چھوٹے سے گھونسلے میں رہتا ہے، تنکے گر جائے مایوس نہیں ہوتا، دوبارہ تنکا جوڑ کے، کیونکہ اتنا بڑا اس کا گھر ہوتا ہی نہیں کہ جو دوبارہ بنے ہی نہ۔ ہمارا اتنے بڑے بڑے گھر ہے کہ خدا نہ خاصا چوری ڈاکہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے تو ہمارا دیوالیہ ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کچھ اس میں انویسٹ کر کے جو بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وقت کا بہت پابند ہوتا ہے، صبح چیز شروع کر وقت پہ نکلتے ہیں گھر سے، وقت سے واپس آتے ہیں۔ جو تیسری چیز ان کے اندر ہے اتحاد اور تنظیم ہے، یہ اکیلے سفر نہیں کرتے، جھنڈ کے جھنڈ نکلتے، جھنڈ کے جھنڈ واپس آتے ہیں۔ صابر ہوتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، رب پہ توکل ہے نا۔ سٹور ہوتے ہیں ان کے گھر میں، فریج ہوتے ہیں ان کے گھر میں، چلے ہم انسان ہیں، ہماری مجبوری ہے، لیکن کیوں کہا گیا پھر اور پرندوں سے سیکھو؟ یا تو اللہ کہتا نا نہیں، پرندوں سے نہ سیکھو، تم انسان ہو۔ پرندوں نے تو کبھی فریج، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارے اسلاف میں، ہمارے دادا دادی کے دور میں فریج نہیں تھے، چلو امیوں کے دور میں آ گئے، زندگی نہیں گزر گئی، لالچ نہیں تھا، اتنا پکاتے ہی نہیں تھے کہ کل کہاں کھائیں گے، بچ گیا تو دے دیتے تھے، خراب ہو جائے گا کسی کے منہ پڑ جاتا تھا۔ تو صابر ہوتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، صغیرہ اندوزی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، کسی جگہ کو جاگیر نہیں بناتے، موسم چینج ہوا جگہ چینج کرتے، پروازیں کی دوسرے ملک چلا گئے، انجوائے کرتے ہیں نا لائف کو۔ ہمارا تو اسلام آباد میں دل لگ گیا، ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، پنڈی تک نہیں جانا ہمیں پسند، ہم کہتے ہیں ہمارا اسلام آباد میں دل لگ گیا، تو دل نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ چیزیں ان کی بڑی اچھی لگتی ہے، کتنی پولائٹ لائف گزارتے ہیں، کتنی پرسکون لائف گزارتے ہو، یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کو کتنا بوجھل بنا رکھا ہے۔ ہلکا پھلکا کریں اپنی زندگیوں کو۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم طعنکم ویوم اقامتکم۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھر ٹھہرنے کے لیے بنائے۔ سکن ہے سکونت، ٹھہراؤ، گھر ایسے سہولت والے بنائیں کہ آپ کو سکون حاصل ہو، یہ نہ ادھر سے گزرے تو ٹیبل کا کونا لگ جائے، ادھر سے گزرے تو کچھ اور لگ جائے، یا اتنا سامان رکھ دیں کہ سیدھی طرح گزر بھی نہ سکے، یا اتنا سامان رکھ دیں کہ وہ بے سکونی کا سبب بن جائے۔ جتنا ہلکا رکھیں گی اتنا آپ پرسکون رہیں گی۔ اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر بنائے جو تمہیں روزانہ روانہ ہونے اور ٹھہرنے کے دن ہلکے معلوم ہوتے ہیں۔ خیمے بنائے جاتے ہیں، ان کے اپنے لباس بھی ہوتے تھے میدان جنگ کے لیے بھی، اور ان کی اون روئیں اور بالوں سے گھر کا سامان اور برتن کی چیزیں بنائی جن سے تم ایک مدت تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کے سائے بنائے، پہاڑ میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، اور تمہارے لیے گرمی سے بچانے کے لیے کرتے بنائے، اور جنگ سے بچانے والے کرتے بنائے۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل فرماتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر یہ پھر جائیں تو آپ کے ذمہ صاف طریقے سے تبلیغ ہی کر دینا، یہ اللہ کی نعمتوں کا جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکری ہیں۔ یہ ساری کوالٹی ہم جانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ایک ہی فیکٹری کے اندر اتنی چیزیں ایٹ اے ٹائم نکل رہی ہیں، اور ہم فیکٹری لگا لیں تو اتراتے پھرتے۔ کبھی اللہ کی بنائی ہوئی فیکٹریوں کو دیکھا کریں کہ ایک ہی جانور سے کتنی زیادہ سہولتیں انسان اٹھا رہا ہے، تو اس جانور کی کاریگری کو دیکھ کے کاریگر کا سمجھ آتا ہے کہ بنانے والی ذات کیا ہے جس نے کہ جانور کے اندر اتنی ہمارے لیے نعمتیں رکھ چھوڑی ہیں۔ جس دن ہماری قوم سے ہر گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو معذرت کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ان سے نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ جب ظالم عذاب دیکھیں گے تو نہ ان پر عذاب میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ جب مشرک اپنے شریک دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے آقا، یہی وہ ہمارے شریک ہے جن کو ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، لیکن وہ انہیں جواب دے گے تم بالکل جھوٹے ہو۔ اور جن سب عاجز ہو کر اللہ کے آگے آپ پڑیں گے، اور ان کی افطرا بازیاں انہیں پر گم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کفر میں مبتلا رہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ ادھم مچاتے رہتے تھے۔
اب یہ کیوں انکار کریں گے؟ کیونکہ جو کلمہ حق کہہ کے چلے گئے، بعد میں آپ نے ان کی درگاہیں بنا لی، زیارتیں بنا لی، مجاور بن کے چڑھاوے لے رہے ہیں، انہیں تو کچھ پتہ نہیں۔ وہ کہیں گے سوری اللہ میں، ہمیں کیا پتہ ہی کیا کرتے تھے، ہم تو مر گئے تھے، یہ آگے آیتیں آئیں گی، بات کا علم تو آپ ہی رکھتے ہیں، تو صاف وہ انکار کریں گے۔ اور جو یہ سب کچھ کرواتے تھے وہ بھی وہاں مکر جائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کہیں جی ہاں ہم انہیں کرواتے تھے تو الزام ثابت ہو گیا، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں میرے سامنے آ کے سارا گم ہو جائے گا، جبکہ دنیا میں کیا کہتے ہیں، اس ولی کا لڑ پکڑ لیں، اس کی بیعت کر لیں، اس کے در سے یہ ملتا ہے، اس کے چوکھٹ سے یہ ملتا ہے، یہ عقیدے ہیں نا، وہاں سارے عقیدے بھاگ جائیں گے۔ تو عذاب پڑ جانے کے بعد مہلت بھی نہیں ملے گی، وہاں پہ توبہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، وہاں خلاصی تلافی کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ اللہ اچھا اب سمجھ آ گئی، اب اس کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کہا جب جہنم کو 70,000 لگاموں میں ڈال کر، لگام 70,000 فرشتے پکڑ کر میدان محشر میں اس کو گھسیٹ کے لائیں گے تو اس سے گردن برآمد ہوگی جو دھاڑی ہوگی۔ اس وقت ہر شخص اپنے گھٹنوں کے بل اونڈے منہ گر پڑے گا۔ جہنم کہے گی مجھے ہر ظالم، سخت گیر اور سرکش پہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دے، جس نے اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کی تھی، اور میں فلاں فلاں پر مسلط کی گئی ہوں۔ پھر وہ مشرکوں کو میدان محشر سے چن چن کر اس طرح اٹھائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دل کی اولادیوں سے محفوظ رکھے۔ حساب کتاب تو بعد میں مومنوں کا ہوگا نا، نماز کیوں نہیں پڑھی، زکوٰۃ میں کیوں کمی بیشی کی۔ مشرک تو پہلے دن ہی اٹھا لیا جائے گا اور سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پیچھے بچیں گے مسلمان۔ اور جو زمرہ بھی پورا آگے سے آیتیں آتی ہیں، بہت سی آیتیں آتی ہیں، پھر گروہ بنائے جائیں گے، بے نمازیوں کا الگ گروہ، زکوٰۃ کھانے والوں کا الگ، سود والوں کا الگ، رشوت والوں کا الگ، بے ہدایتوں کا الگ، بے پردوں کا الگ، یہ الگ گروہ بنیں گے۔ پھر ان سے سوال جواب ہوں گے، پھر ان کے معاملے کیے جائیں گے۔ مشرک ہے ان کو تو فوراً ہی آ کے وہ گردن نکالے گی، اچکے گی اور جہنم میں لے جائے گی۔ کافروں پہ دگنا عذاب ہوگا، یعنی کافروں پر جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے، دگنا عذاب پر عذاب ہوگا، ایک کفر کا عذاب اور ایک لوگوں کو روکنے کا سبب۔ اور ہر انسان اپنے پیچھے کوئی ایسے کام چھوڑ جاتا ہے جس کو دیکھ کے لوگ اللہ اس کے رسول سے دور ہوتے ہیں، تو ان کو پھر اس عذاب میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ وہ دن یاد کرو جس دن ہر امت میں سے انفرینی میں سے ایک کو گواہ کھڑا کریں گے، اور ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ انصاف کا، احسان کا اور عزیزوں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ بے حیائی سے منع کرتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، بغاوت سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت مانو۔ یہی 4-5 چیزیں آپ پکڑ لیں تو زندگی سنور جاتی ہے۔ عدل کریں، انصاف کریں، چاہے اپنا ہی پیارا کیوں نہ آگے آ رہا ہو، صلہ رحمی کا معاملہ کریں، غریبوں، محتاجوں، رشتہ داروں کی طرف دھیان رکھیں، برائی کو روکیں، اپنے آپ سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے معاشرے سے بھی بری باتوں سے روکیں، بغی سے روکیں، سرکشی سے روکیں، بے حیائی سے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا دنیا میں دی جائے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور جب تم عہد کرو تو اللہ کا عہد پورا کرو، اور پکی قسمیں کھانے کے بعد انہیں نہ توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے افعال جانتا ہے، اور صورت کی طرح نہ بنو جو اپنا کاتا ہوا سود محنت کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالتی تھی، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنا لیتے ہو کہ ایک فریق دوسرے سے بڑھ جائے۔ اللہ تمہیں زیادتی سے آزما رہا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اختلاف جتا دے۔ مکہ میں کہتے ہیں ایک عورت تھی، ایک نارمل تھی، سوت بناتی تھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے سوت بنانا، دھاگا بنانا، چرخے میں بیٹھی رہتی تھی، اور جب سارا دھاگا تیار ہوتا تو اسے کہتی تھی پکڑ کے کاٹ دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اب وہ تو پاگل تھی، کھپتی تھی، اس کو سمجھ نہیں تھا۔ اس کی مثال دی تھی کہ تم لوگ اس طرح کے کام مت کرو، ناکاسائی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، عہد توڑ دینا۔ دنیا میں آپ آئے تھے آخرت بنانے، یا دنیا میں لگ کے آپ ایسے کام کر کے جا رہے ہیں کہ آخرت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو کہا اس عورت کی طرح وہ تو خپتی تھی، پاگل تھی، دیوانی تھی، تم دیوانے تو نہیں ہو نا کہ تم یہاں رہ کے سارے عملوں کو، مثلا آپ صدقہ دے کے جتلا دیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نا، یعنی ایسی بوری میں آپ ڈال رہی ہیں اپنے نیکیاں جو نیچے سے سوراخ ہوا ہوا ہے، تو اس سے مثال آپ کرتے جائیں۔
صلہ رحمی کر کے بھی ہم جتلا دیتے ہیں، نیکی کر کے ریاکاری کر دیتے ہیں، دکھاوا کر دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، وعدہ کر کے ہم توڑ دیتے ہیں، امانت میں ہم خیانت کر دیتے ہیں، اندر سے تعصب نہیں جاتا، حسب نسب کی خوشفہمیاں نہیں جاتی، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح کہ آپ ادھر نیکی کر رہے ہیں ادھر اس کو پھینک رہے ہیں، ادھر نیکی کر رہے ہیں ادھر اس کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی قوم بنا دیتا، لیکن جسے چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے ہدایت دے۔ تم سے تمہارے عملوں کی ضرور باز پرس کیجیے کہ تم اپنے قسموں کو باہمی مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم گر جانے کے بعد پھسل جاؤ گے، قدم گڑ جانے کے بعد پھسل جاؤ گے، اور اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے تم برائی چک لو گے۔ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ کے عہد سے تھوڑا سا فائدہ نہ خریدو، اگر تمہیں علم ہو جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر چیز ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس سے فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس سے باقی رہے گا، وہ صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین عملوں کا ضرور صلہ دیں گے۔ دنیا ناپائیدار ہے، آخرت پائیدار ہے۔ اب دنیا کی ناپائیداری کی خاطر ہم آخرت کی پائیداری کا سودا کر دیتے ہیں۔ دنیا کا عارضی فائدہ لینے کے لیے ہم ابدی اور ازلی فائدے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ فکر کہا گیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ہر وہ عہد الست بھی اللہ سے کیا ہوا الست بھی ہے، لیکن ہم دنیا کی بھیڑ چال میں لوگوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے وہ تمام احکامات پر سے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ کتنے دن آپ جوان رہیں گے، کتنے دن لوگوں کی مرضی کی زندگی گزاریں گے، آخر بڑھاپے میں کمرے میں زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور پھر آخرت تو ہاتھ سے نکل ہی جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ آخرت کے لیے کام کریں، آخرت کو سامنے رکھ کے سب کچھ کریں، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو جو تھوڑا ہے اس کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ہے اس کو ہم کتنی دیتے ہیں۔ اور جو ناپائیدار ہے، مثلا ایک جگہ سے آپ کو فرض کریں میکرو اوون آپ لیتی ہے، وہ کہتے ہیں جس کی گارنٹی 5 مہینے ہے، دوسری جگہ جاتی ہے وہ کہتا ہے 2 سال ہے، آپ کس کو پریفر کریں گے؟ 2 سال والے کو۔ اللہ کے وہ خراب نہیں ہونا، لیکن آپ کو فکر ہوتی ہے۔ ایک یہ جو گارنٹی دی جا رہی ہے دنیا کی عارضی فانی ختم ہو جانے والی، اور ایک گارنٹی دی جا رہی ہے جو ہمیشہ ہمیشگی کی باقی رہنے والی۔ لیکن دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑے عقل مند ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بہت نہ سمجھی کے معاملے کرتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى هو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جس مرد یا عورت نے ایمان لا کر نیک عمل کی، یقین مانو میں سے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور ان کے بہترین عملوں کا ضرور صلہ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا کہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی نیک عمل وہ ہیں جو آخرت میں بھی ان کو اچھی زندگی ملے گی۔ نیک عمل وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں اور پرخلوص ہوں۔ نیک عمل کو عورت کرے گی یا مرد کرے گا، اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو حسب ضرورت روزی میسر ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی روزی پر کامیابی ہے، وہ یقیناً کامیاب ہے۔ آپ کا فرمان ہے وہ کامیاب ہے جسے اسلام کی دولت بھی ملی اور حسب ضرورت روزی بھی ملی، اور وہ اللہ کی دی ہوئی روزی پر قناعت بھی کرتا رہا۔ آپ کا فرمان ہے اللہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انہیں دنیا میں بھی نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا، پھر جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ شیطان کا زور مومنوں پہ نہیں چلتا۔ ہوتا کہ جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو شیطان پہلے بور کرتا ہے، پھر کہتا کافی پڑھ لیا، پھر کہتا آپ اٹھ جاؤ، مطلب غلط سمجھاتا ہے، لیکن آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بیٹھے تو پھر شیطان کا زور نہیں چلتا، پھر اللہ تعالیٰ جو مطلب آپ کو سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھاتا ہے۔ جن کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اسے دوست سمجھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو دوست ہیں ان پہ اس کا زور نہیں چلتا ہے، جو شیطان کے دوست ہیں اس پر اس کا زور چلتا ہے۔ اعوذ باللہ کی تفسیر میں ہم نے کثرت سے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور جب اللہ کسی آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لاتا ہے تو وہ اللہ جو کچھ اتارتا ہے اس کی حکمت خوب جانتا ہے، تو یہ کہنے لگتے ہیں آپ تو گھڑ لائے، یہ بات نہیں بلکہ ان پہ سے اکثر علم سے دور ہیں۔ آپ فرماتے کہ روح القدس آپ کے رب کے پاس سے سچائی کے ساتھ یہ قرآن لے کر اتری ہیں تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ثابت ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سے کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کی زبان جس کی طرف تو تعریف کر رہا ہے اجمی، اور یہ صاف عربی زبان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کا الزام تھا، یعنی مشرک آپ پہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قرآن سناتے ہیں وہ انہیں ایک اجمی شخص سے کہا جاتا ہے جو کسی قریشی قبیلے کا غلام تھا یا تاجر تھا اور صفحہ پہ مال بیچا کرتا تھا۔ آپ کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں مشرکوں نے کہا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتا ہے اور سکھا جاتا ہے۔ کہا وہ تو اجمی ہے،
قرآن عربی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی میں، اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنی فصیح زبان، اتنی سلیس عربی وہ ایک اجمی کیسے سکھا کے جا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، ادھر ادھر سے الزام تراشیوں سے گریز کرنے کے لیے کہا گیا۔ یقین مانو جنہیں اللہ کی آیتوں میں یقین نہیں آتا اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا، اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہی جھوٹا الزام لگائے جاتے ہیں جن کا اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں، اور وہ خود ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے سوائے ان کے جن پر جبر کیا گیا اور ان کا دل اطمینان سے مطمئن، ایمان سے مطمئن ہو، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر کا ارتکاب کیا ان پر اللہ کا قہر ہے، اور انہیں کے لیے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی آخرت پر محبوب رکھی ہے، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت پر نہیں لاتا۔ یہی ہے جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی بے خبر ہے، یقین مانو یہی آخرت میں بھاری نقصان اٹھانے والی ہیں۔ مجبور لوگ مستثنیٰ ہیں۔ اس وقت جب ابھی اسلام پھیل رہا تھا بہت سے مسلمانوں نے ایمان دل میں چھپا رکھا تھا۔ پھر کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے جیسے عمار بن یاسر کو چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا اور کہا جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے کلمات زبان سے نہیں نکالو گے تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں۔ سو اس نے برے کلمات نکالے، انہوں نے اس کا گھیرا چھوڑا، دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا مجھ سے یہ آج گناہ ہو گیا، کیا میرا ایمان باقی ہے؟ تو آپ نے پوچھا دل کی کیا کیفیت تھی؟ بولا دل پہ پورا اطمینان تھا، ایمان پہ جمع ہوا تھا، اور آپ کے نبی ہونے پہ بھی پورا یقین تھا۔ تو کہا پھر خیر ہے، پھر کبھی ایسا ہو تو پھر یہی معاملہ کر لینا۔ تو رخصت کی راستہ ان کو دیا گیا کہ عزیمت اختیار نہ کرنا، کیونکہ تھوڑے سے مسلمان تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، تو ان کو مارا جانا بڑا آسان تھا۔ تو کہا رخصت لے لو، پھر جو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے پھر ایسا کر لو، لیکن دل کے اندر اطمینان کا رہنا چاہیے۔ دل کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ظاہری طور پہ جتنی مرضی آپ کریں اس کا کوئی پھر ثواب نہیں ملے گا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر آپ کا رب نے جنہوں نے فتنوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، جہاد کی اور صبر سے کام لیا، یقینا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ دن یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہر شخص کیسے لڑے گا؟ اس کے اعضاء لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنی طرف سے خود ہی جھگڑے گا، کوئی عزیز کی حمایت نہیں کرے گا، کوئی باپ بیٹا دادا جس کے لیے وہ قربانیاں دیتا ہے، کہتے ہیں میرا جت ہے، کوئی شوہر کوئی بیوی، بیویوں کے لیے کتنے شوہر گناہ کرتے ہیں اور شوہروں کے لیے کتنی بیویاں گناہ کرتی ہیں، کوئی بھی ان کے لیے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں نا اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کا اپنا جسم بھی اس کے خلاف گواہی دے گا اور وہ کہے گا میں تجھے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا اور تو نے مجھے میری خلاف گواہی دے دی، تو اس لیے اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ نے کشتی کی مثال بیان کی جو امن اور عافیت اطمینان والی تھی، اور ان کے پاس ان کی روزی ہر جگہ سے بفراغت آ رہی تھی۔ یہ مکہ والے تھے، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ آخر اللہ نے ان کے عملوں کی وجہ سے مزہ چکایا، ان پہ قحط پڑا تھا۔ بلا شبہ ان کے پاس ان میں سے ایک رسول آ چکا تھا، لیکن انہوں نے اسے نہ مانا۔ آخر عذاب نے انہیں ساز میں پکڑا اور ظالم کیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس لیے تم اس پاکیزہ اور حلال روزی میں سے جو تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے کھاؤ، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تم پر صرف مردار اون سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور بغاوت اور زیادتی بھی نہ کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنی زبانوں سے جھوٹ کر کے نہ کو بھی حرام ہے اور یہ حلال ہے تاکہ اللہ پر جھوٹے الزام لگاؤ۔ یقین مانو جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، اور ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ اور انہیں کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ شریعت گھڑنے والوں پر سخت وعید ہے، خود ساختہ شریعت والوں کو تنبیہ کی گئی، انہیں دنیا اور آخرت میں فلاح نصیب نہیں ہوگی اور نامراد ہی رہیں گے۔ بڑی بڑی خود ساختہ شریعتیں، بڑے بڑے خود ساختہ فتوے ہیں، سو اس کے سر پکڑ لیتا بندہ۔ اور دلیل ان کے پاس کیا؟ اپنے علماء کی، اپنے اماموں کی۔ ہمارے لیے ہمارے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونے چاہیے، اور وہ ہی ہیں۔ ہر چیز کو قرآن و سنت میں پرکھا جانا چاہیے، اگر اس کے مطابق ہے تو صحیح ہے، لیکن ایسے ایسے فتاوے اور جب ان سے حوالہ مانگا جائے تو اپنی کتابوں کا حوالہ اور اپنے علماء کے فتاووں کا حوالہ دیتے، تو ایک انسان کا فتاوہ ایک نبی کے مقابلے میں کیسے اتھینٹک ہو سکتا ہے؟ تو منع کیا گیا کہ خود سے شریعتیں نہ بناؤ، خود سے فتاوے مت گھڑو، یہ چند روز کی دنیا ہے، چند روز کا یہاں فائدہ اٹھانا ہے، آخرت میں بڑا سخت عذاب یہاں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ وہ چیز جو میں نے نہیں کی اور اسے میری طرف منسوخ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔
تو کوئی بات کہ نہیں قرآن میں یا قسم سے قرآن میں نہیں کہنا چاہیے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے. ہم جیسے دین کا کام کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی میسج آتا ہے کہ یہ حدیث اس کا حوالہ ٹھیک نہیں، ہم فوراً تحقیق میں لگ جاتے ہیں. جیسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو حدیث انہوں نے ویسے ہی نیچے لکھ دیا مسلم، اب آپ کون سا تحقیق کریں گے کہ مسلم کی ہے کہ نہیں. اب ایسی چیزیں آگے جب تحقیق کرو تو مسلم میں کیا، صحیح بخاری میں کیا، ابن ماجہ میں کیا، ترمذی میں ہوتی ہی نہیں. تو کتنے آرام سے ہم نیچے لکھ دیتے ہیں ترمذی، ابن ماجہ، تو ہم فوراً پھر سینڈ کرتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی کی سیاست ستہ کی کتابوں میں نہیں ہے، اس لیے اس کو کوٹ نہ کیا جائے. کیونکہ کل پکڑ ہوگی کہ جب آپ کو تحقیق کا عمل آپ کے پاس تھا. پھر مثال دنیا کی دیتی ہوں، اسکول کے بارے میں تحقیق، وکیل کے بارے میں تحقیق، ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق، ہر چیز کے بارے میں ہم تحقیق کر کے کام کرتے ہیں. ایون کہ رشتہ کرنے لگے تو اس کے باوجود تک جاتے ہیں، ہر چیز میں تحقیق، پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں. نئی تحقیق تو قرآن و سنت کے بارے میں تحقیق نہیں. ہر نئی جدید چیز لینی ہے، نئی ٹیکنالوجی لینی ہے، دین وہی باوجود کا لینا ہے، چاہے ان بیچاروں کے پاس علم بھی نہ پہنچاؤ. تو اس لیے لا علمی کا علاج پوچھ لینے میں. اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی جن کا واقعہ ہم آپ کو پہلے ہی سنا چکے ہیں. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم توڑتے تھے. یقین مانیے آپ کا رب ان پر جنہوں نے نادانی سے برے کام کیے پھر بعد میں توبہ کر لی، اصلاح بھی کر لی، سو آپ کا رب بڑی بخشنے والا اور کمال مہربان ہے. نہ سمجھی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی معافی ہے، توبہ کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی اپنی گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اس کے اجر دے. خلیل اللہ کا ذکر ہے، بہترین انسان کا ذکر ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. یقین مانو ابراہیم امام اور اللہ کے فرما بردار موحد تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزار تھے. اللہ ہی نے آپ کو چنا تھا اور سیدھی راہ کی ہدایت بخشی تھی. ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائیاں دی اور آخرت بھی نیکوں میں سے. پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے مذہب کی پیروی کریں جو یکسو ہیں اور مشرک نہ تھے. لیکن انہوں نے اپنا باپ چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو ان کی ہسٹری پڑھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خلیل اللہ کا لقب انہیں کیوں ملا. ہفتہ ان پہ مقرر کیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے اختلافات کا ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. یہ بھی آپ واقعہ بورڈ سے پڑھ چکے ہیں. ہفتے کی ہیلا سازی انہوں نے کی تھی، ہجرت بازیاں یہ بہت کرتے تھے، اس لیے ہیلا سازیوں سے بچے. جب قرآن و سنت کے سے کوئی بات ٹکرا رہی ہو تو اس کو چھوڑ دیا کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف پکی باتوں کی طرف اچھی نصیحت سے بلائیں اور انہیں بہترین طریقے سے سمجھائیں. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے پھٹک جانے والوں کو خوب جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. سو مبلغ کو معقول اور بہترین طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے. پہلے تو اس کو اپنی گفتگو پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور اپنے طرف اندر سے جو علم کا تکبر ہے نا، یہ زوم باہر نکالنا چاہیے، یہ غرور یہ باہر نکالنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ لوگوں کو حکمت سے اپنے رب کے دین کی دعوت دے. یہ کہنا میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ میں نہیں کسی سے ڈرتی، یہ فضول بات ہوتی ہے. ہر ایک پہ چڑھ دوڑنا، ہر ایک کو کرٹیسائز کرنا، ہر ایک کو ٹون مارنا، یہی بات آپ محبت شفقت سے کہنا کہ بیٹا آپ یہ کپڑے نہ پہنے، آپ کو پتہ ہے اس میں آپ ساری برہنہ ہو رہی ہیں اور آپ گناہگار ہو رہی ہیں، اور آپ کو اچھا لگتا ہے لوگ آپ کو دیکھیں آپ کی باڈی کو، تو اگلا کہتا نہیں آپ نے بہت اچھی نصیحت کی. اور ایک ہو تم جہنمی ہو سیدھی، تمہیں خوف نہیں آتا، تم نے بے حیائی پھیلا رکھی ہے، تمہیں دیکھ کے کتنی بھٹکے گی. فرق ہو گیا نا جملے. محبت اور شفقت اور طریقے سے بتائیں، اخلاق اچھا کریں، اسمائلی فیس رکھیں، بہترین باتیں کریں، بہترین چیزوں کی طرف اتاریں، اس طرف بلائیں. یعنی دین کی پکی باتیں قرآن و حدیث میں جو آپ پہ اتری ہے وہ سنائیں، لوگوں کو اسلام کی طرف، اس کے فائدوں کی طرف، اس کے بینیفٹ کی طرف بلائیں. اچھی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جس میں خبردار بھی کیا جائے، عبرت بھی دلائی جائے، محبت بھی بتائی جائے، اس کے فائدے بھی بتائے جائے. بچوں کو ہم کہتے ہیں پڑھ لو، فیل ہو جاؤ گے، نقصان ہوگا، کلاس آگے چلی جائے گی، آپ پیچھے رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے، آپ خبردار بھی کر دیا، پریشانی ہونے کو وہ میرا تو گروپ آگے چلا جائے گا. اور اچھا پڑھو تاکہ کل کامیاب ہو جاؤ. جو علم کی صوب سے نہیں سہتا، جہالت کی صوب سے سہتا ہے، تو ایک اس کو موٹیویشن بھی مل گئی کہ اچھا میں کیوں پڑھوں. تو اس طرح کے لہجے استعمال کریں اولاد کو بھی بتانے میں اور جو بے دین ہے ان کو بھی بتانے میں. تو آپ اس کو لوگوں کو نصیحت کریں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اور آپ ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں. یعنی مناظرے کے وقت بھی اچھا لب و لہجہ، یعنی کہ تو تڑا پہ اتر آئے.
آپ جناب ادب احترام عمر لحاظ سب چیزوں کو سامنے رکھیں. ہاں دولت اور امیری غریبی کو نہ سامنے رکھیں. ہم امیروں کے سامنے تو بڑے اچھے با اخلاق ہو جاتے ہیں اور غریبوں کے سامنے بڑے گر جاتے ہیں. دونوں کے ساتھ آپ کا زندگی گزارنے کا پروکار سٹائل ہونا چاہیے. نرمی سے بات کریں, محبت سے بات کریں, شفقت سے بات کریں, ان کے لیول پہ آ کے بات کریں. ہے کیا لیول انسان کا, لیکن خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ ان کے لیول پہ آ کے بات کریں. ہو نہیں سکتا کہ بچے آپ کی نہ مانے, شوہر آپ کی نہ مانے, یا پڑوسی آپ کی نہ مانے, یا اسٹوڈنٹس آپ کی نہ مانے. کیوں نہیں مانتے؟ جب آپ کا لہجہ ٹون والا ہوتا ہے. اور اکثر لوگوں نے شرطیں لگائی ہوتی ہے, میرے گھر آؤ نا تو یہ کپڑے نہ پہن کے آنا. وہ آتے ہی نہیں, کہتے ہیں میں آنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ نے رکاوٹ کر دی نا, آنے دیں, پہننے تھے جو پہنتے ہیں. دعا کریں ان کے لیے. ایک وقت آئے گا تو وہ دیکھ کے بھی, یا انہیں خود ہی ہوگا کہ میں ان کے گھر جا رہی ہوں, نہ پہن کے جاؤں, برا لگتا ہے. وہ خود دیکھے کتنی دیندار ہیں, لیکن وہ آئیں گے خوشی سے. لیکن اگر آپ کرختگی لے کے آگے بیٹھے ہیں تو پھر میں ہمیشہ کہتی ہوں پھر اپنے اوپر اکیلے ہی تبلیغ کریں, پھر ہاتھ تو کوئی سننے والا یا نہیں ہوگا. اگر بدل لو تو اس قدر, اگر بدلا لو تو اس قدر بدلا لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی. اور اگر صبر کرو تو واقعی صبر کرنے والوں کے لیے اچھا ہے. بدلے کی اجازت ہے نا, لیکن ساتھ ہی کیا کہا, صبر کرو. صبر کا جو اجر ملے گا وہ بہترین ہوگا. فاصبروا وما صبرک الا باللہ. پھر اللہ نے کہا جمے رہو, ڈٹے رہو, صبر کرو. اللہ کی توفیق ہی پر ہے صبر. آپ ان پر رنج نہ کریں اور ان کے سازشوں سے دل تنگ نہ ہو. ہمارا دل تنگ ہوتا, کہتے ہیں بہت صبر کر لیا اس نے, مجھے سمجھ کیا رکھا. کہتے ہیں نا اب اس کو اتنی سناؤں گی, اس کو بتاؤں گی کہ ہم دیندار لوگ کوئی بزدل نہیں ہوتے. واقعی ہم بزدل نہیں ہوتے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آپ صبر کا دامن چھوڑ دیں. کہنے دیں, کتنا کوئی کہے گا. اگر آپ کے ملک کو کرٹیسائز کر رہا تو آپ نے کس کے لیے پہنا ہے؟ اور اب ہے نا, دیکھ رہا ہے نا, سن رہا ہے نا. آپ نے داڑھی رکھی مردوں نے, کس کے لیے رکھی؟ وہ اس کو بھی رب جانتا ہے. ہر کام جو آپ اللہ کی تبلیغ کے لیے, اس کے دین کو پھیلانے کے لیے کر رہی ہیں, کہنے دیں لوگوں کو, کرنے دیں باتیں, جمے رہیں, ڈٹے رہیں. کا دل تنگ نہ ہو. یقین مانیے اللہ پارسوں ہی کے ساتھ ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خلوص سے اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں. ابھی بن کعب کہتے ہیں کہ جنگ احد میں 60 انصار اور 6 مہاجر شہید ہوئے. صحابہ نے کہا اس جیسی کوئی اور جنگ ہوتی تو ہم بھی ان کی لاشوں کو مسئلہ کریں گے. فتح مکہ کے دن کسی نے کہا کہ آج کے بعد قریشی نہ رہیں گے. پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ اور سفید کو امن دے دی. اس پر آخری صورت تک یہ آیت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ہم صبر سے کام لیں گے, بدلہ نہ لیں گے. اس آیت میں قصاص میں برابری کا حکم ہے, اور یہ بھی کہا کہ معاف کرنا قصاص لینے سے افضل ہے. اور آپ نے کس کو معاف کیا تھا؟ ہندا کو, اور اس کے غلام کو جس نے حضرت حمزہ کا قتل کے بعد, شہید کرنے کے بعد اس کا سینہ چاک کر کے دل باہر نکال کے چبانے اور نگلنے کی کوشش کی تھی, لیکن نگل نہیں سکی تھی. اس کا میسج آیا تھا کہ اب میرے لیے بھی معافی ہے, تو آپ نے کہا تھا تیرے لیے بھی معافی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جگرا ہونا چاہیے. نبی کے امتی کے لاتے تو پھر یہ جگرا بھی اپنے اندر پیدا کرے گا. صبر کا تاکید ہے, بتایا کہ صبر وہی کر سکتا ہے جسے اللہ توفیق دے, اور ایسا ہی شخص معاف بھی کر سکتا ہے. اور اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے. اور جب آپ صبر کریں گے تو پھر آپ کو مخالفوں کی باتوں پہ کوئی رانج نہیں ہوگا. کرتے رہتے ہیں لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا, ولیوں کو نہیں چھوڑا, ہم کس کھیت کی مولی. اور ہوتا رہتا ہے گھروں میں دکھ سکھ غمی پریشانی. اس کی ایسی کون سی بات ہے کہ کوئی کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کیا کہیں گے جب آپ مریں گے تو یہی کہیں گے نا. تو زندگی میں ان کی کیوں فکر کرتے ہیں آپ؟ لوگوں کا کام کیا, لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں. اصل یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہے گا. ہم بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں, جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے, کچھ جلدی سو جاؤ صبح فجر پڑھنی ہے. اور یہ مت کہے کہ پھوپھو کیا کہے گی, تو خالہ کیا کہے گی, اتنے گھٹیا نمبر, اور لوگ کیا کہیں گے. وہ اللہ کیا کہے گا کہ میں نے صلاحیت دی تھی, عقل دی تھی, کس کام پہ لگائی. اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آج لوگ آپ کو باپ پردہ ایکسپٹ نہیں کرتے نا, اور جو بچیاں ینگ ایج میں پردے میں آ گئی, ان کے رشتے نہیں کوئی کرتا قبول, تو اللہ تعالیٰ وہاں بے پردوں کو نہیں ایکسپٹ کرے گا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جگ کی نظر میں جچنا چاہتی ہیں یا رب کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.